اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی مہربانی، وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی قربانیاں اور تحریک ختم نبوت میں آپ کی شمولیت، اور پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کتنی کوششیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے؟ ان دنوں بھی حالیہ چند دنوں کے جو چند دن گزرے ہیں ان میں ختم نبوت کا مسئلہ بہت زیادہ گرم ہے۔ آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں ختم نبوت کے مسئلے کو بار بار کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے جی کہ کبھی بھی مسلمانوں نے دنیا بھر میں قادیانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ ختم نبوت پر ایمان جو ہے وہ ہماری بنیادی ایمانیات میں سے ہے، بالکل، اور اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اگر ختم نبوت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فائنلٹی آف قرآن جو ہے وہ کوشچن آتی ہے، اور فائنلٹی آف پرافٹہڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک مسلمان ایمانی کیفیت کے ساتھ ہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو لیکن وہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے پھر یہ مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ بالکل یہ معاملات سیٹل ہو گئے تھے۔ اور خاص طور پر جب 1974 میں آئین میں ایک ترمیم کر دی گئی تھی اور مسلمان کی تعریف بھی اس میں رکھ دی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر کوئی اور شخص یہ کلیم اگر کرے تو وہ غیر مسلم ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، اور جو شخص یہ کلیم کرے وہ پھر مسلمانوں کی اس جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ جی، یہ جو ہے یہ سیٹل ہو گیا، لیکن سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن نہیں ہو سکی تھی 74 کے بعد۔ جی، تو وہ پھر مختلف اوقات میں پھر قوانین بھی بنتے رہے، اور 84 میں امتناع قادیانیت ایک آرڈیننس نکالا تھا ضیاء الحق صاحب نے، بالکل، اور اس کے ذریعے سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور ختم نبوت پر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ پھر اس کو سزا دی جا سکتی ہے، جی، اور ان کی عبادت گاہوں کے نام بھی وہ اپنے رکھیں، اس کو مسجد نہ کہیں، جی، بالکل سر، امتناع اور قادیانیت اس آرڈیننس طرح بھی کی جاری۔ بہت ساری۔ جی جی سر، بالکل سب کچھ یہ قانون سازی ہو چکی تھی، لیکن ابھی جو حالیہ ٹینور چل رہا ہے اس میں حلف نامے میں جو تبدیلی ہوئی، اس کے آپ کمیٹی میں جو 3 رکنی میاں صاحب کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے آپ سربراہ بھی رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلف نامے میں تبدیلی ہوئی یہ کیوں ہوئی، اور اس کے پیچھے آپ نے جو تحقیق کی ہے تو کیا کوئی لوگ ہیں یا جان بوجھ کر ہوا ہے یا واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، غلطی اس طرح کی نہیں ہوئی کہ بائی مسٹیک یا اوور سائٹ سے ایسا ہو گیا ہو۔ یہ جو قانون بن رہا تھا انتخابات کے سلسلے میں، جی جی، تو اس میں 100 سے زیادہ اجلاس ہوئے ہیں، بالکل، اور ایک 32 رکنی کمیٹی تھی، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ایکسپرٹس کی کمیٹی بنی جس کے سربراہ وزیر قانون زاہد احمد صاحب تھے، اور ان سب میں پھر جب بات سامنے آئی اور اسمبلی کے اندر بھی پاس ہو گئی وہی بات، اور جب یہ سینٹ میں آئی تو سینٹ کی کمیٹی میں بھی کوئی اعتراضات نہ اٹھے، اور جب ہاؤس پورے میں آئی تو پھر ہمارے سینیٹر ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حلف ہے یہ ان لائنز پر نہیں ہے جو 74 کی آئینی ترمیم ہے۔ جی، بالکل، تو اس پر میں نے اٹھ کر ان کی حمایت کی، اور ہماری جماعت نے بھی حمایت کی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر قانون نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ ٹھیک کریں گے۔ بہرحال یہ پھر قومی اسمبلی میں معاملہ دوبارہ گیا، اور وہاں پر جیسے پہلے تھا ویسے ہی اس کی ترمیم کر دی گئی، اور یہ بالاتفاق پھر پاس ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ سینٹ میں آئی اور وہاں پر بھی پاس ہوگی۔
جی تو لیکن اس جی لحاظ جی سے جب یہ معاملہ زیادہ اٹھا کہ دیکھا جائے کہ ایسے ہوا کیوں ہے، جی تو پھر یہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی. جی اس میں 2 وزراء بھی تھے اور مجھے اس کا سربراہ بنایا گیا. ہم نے پھر وہ جی سب سے بات چیت کر کے ان کے بیانات لے کر وہ پھر ہم نے رپورٹ بنا دی. جی میں نے اس رپورٹ کو افشا نہیں کیا. میں نے یہی کہا کہ جنہوں نے یہ کمیٹی قائم کی تھی ہم رپورٹ ان کو پہنچا دیتے ہیں، آگے پھر ان کا کام ہے کہ وہ اس پر کیا عمل درآمد کرتے ہیں اور اسے شائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی اخلاقاً یہ انہیں کا حق بنتا ہے. ہم آدھے راستے میں اس کو یہ نہیں کر سکتے. جی وہ رپورٹ ان تک پہنچی، پھر انہوں نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا اور اس کے مندرجات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل اس راجہ کے بعد صاحب، پھر بالکل جی بالکل راجہ صاحب، آپ نے کمیٹی کی رپورٹ بھی میاں صاحب تک پہنچا دی، لیکن راجہ صاحب ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس ہے کہ دنیا کا ہر انسان قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے پر شک آنچ پر جب کبھی آنچ آئے گی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جو صحیح. تحقیقات کی ہیں اس تحقیق کی روشنی میں کیا کسی فرد سے اس میں غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 7 ایسے ہو گیا. جی تو کسی یہ کسی 7 نہیں جی ہوا. جی جی بالکل راجہ صاحب، بات جاری رکھیے آپ اپنی. جی جی اچھا راجہ صاحب، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے، الیکشن جو انتخابات جو ترامیم کا جو بل پیش ہوا تھا نیا ایکٹ 2017، تو اس میں جو حلف نامے کو ویسے کا ویسا بحال کر دیا گیا ہے. لیکن چند دن پہلے راجہ صاحب طاہر القادری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے. اس میں ایک یہ نشاندہی کی ہے کہ الیکشن ایکٹ 2002 میں 7C اور 7B اس میں اردو متن تھا، حلف نامہ جو تھا اس میں اردو متن بھی شامل تھا، لیکن جو تازہ حلف نامہ ہے اس میں یہ ایکٹ شامل نہیں ہے، اردو کا متن درج نہیں ہے. اور اسی طرح جو نہیں، انتخابات کے لیے جو یہ جی جی سر 7B اور 7C کو اسی حالت میں دوبارہ لایا گیا ہے. بالکل اسی حالت میں بحال کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو پہلا ہمارا وہ انتخابی اصلاحات کا جو وہ قانون تھا اس میں اردو متن بھی تھا تاکہ اردو دان طبقہ اور جو اس کی تعریفات تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ سب کے سامنے رہتی. لیکن جو تازہ حلف نامہ ہے اس میں یہ اردو متن شامل نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں اگر قانون کوئی انگریزی میں بنتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اردو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. جی وہ وہی ہے جو پہلے تھا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. جی چلیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انگریزی میں کچھ اور ہو اردو میں کچھ اور. جی بالکل، لیکن حکومت کی طرف سے اردو کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ عوام، ہمارا پورا طبقہ اردو دان ہے، اور ہم نے تو ابھی عدالت کا جو ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ سرکاری اداروں میں اردو نہیں، زبان کو نافذ کیا جائے گا. یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اردو کا ترجمہ ہے جب وہ دوبارہ آیا اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہی حلف نامہ اسی طرح انہی الفاظ میں ہوگا جیسے پہلے تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جو ووٹر لسٹوں کا کہا جاتا ہے کہ جو اندراج تھا اس میں، لیکن جو نیا حلف نامہ ابھی آیا ہے اس میں ووٹر لسٹوں کی جو علیحدہ علیحدہ تھی وہ نہیں ہے اس میں شامل. تو طاہر القادری کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے سر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی لیکن اخبار میں اس کو پڑھا ہے. جی تو اس حوالے سے سر یہ ایک ذکر ہے کہ ووٹرز کی الگ الگ انتخابی لسٹوں کا ذکر موجود نہیں ہے نئے حلف نامے میں. جی یہ الگ الگ بنے گی. جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو وہی حلف نامہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کو غیر مسلموں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا. جی اچھا راجہ صاحب، آپ کی پارٹی میں مختلف اوقات میں مختلف جو ہے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں. اسمبلی میں کیپٹن صفدر صاحب کی جو تقریر تھی بہت انہوں نے اعلیٰ ختم نبوت کے حوالے سے نشاندہی کی کہ پاکستان کے جس سرکاری ادارے میں اگر کوئی قادیانی غلطی سے یہ جان بوجھ کر گھستا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی قرارداد ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی ختم نبوت کے حوالے سے گزاری، جو پاکستان میں اسمبلی کے اندر سیاستدانوں پر تو حلف نامہ لیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے سرکاری ادارے، بیوروکریسی، جو دیگر ادارے ہیں وہاں پر ان کے لیے قادیانیوں کے لیے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ گزارش یہ کہ اس میں
دو رائے ہیں. پہلی جی رائے یہ ہے کہ کسی ریاست میں جو مسلمان ہیں ان کے بھی جس طرح بنیادی حقوق ہیں، آئین غیر مسلموں کو بھی اپنے لحاظ سے وہ حق دیتا ہے جی کہ وہ اپنے جس طرح باقی انسانوں کے حقوق ہیں. صرف یہ فرق ضرور ہوگا کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں سے الگ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے یا قادیانی ہے، تو پھر ان کے حقوق بحیثیت شہری تو ان کو بالکل. دیے جائیں گے جیسے دوسرے شہریوں کے ہوتے ہیں. لیکن ان کو ان میں کوئی وہ صدر نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری پابندیاں ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گی. جی تو راجہ صاحب، یہ جو نون لیگ کے اندر مختلف رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اگینسٹ بیان آیا تھا کہ قادیانی کو علماء نہیں سمجھتے، پھر ان کی وضاحت بھی آئی، اور پھر نون لیگ کی طرف سے یہ بھی ایک وضاحت آئی کہ ہم کیپٹن صفدر کا وہ ذاتی موقف ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. تو کیا یہ نون لیگ ختم نبوت کے معاملے میں تضاد کا شکار ہے؟ بالکل کوئی تضاد نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا تھا پہلے، جی اس کے بعد انہوں نے اس کی توضیح کی، اس کی تردید بھی کی، اور میرا نام لے کر انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے ایمان ہے، وہ ہمارا بھی وہی ہے اور وغیرہ. تو انہوں نے اس کی تصحیح کر دی. جی راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ ظفر الحق صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. اصل میں